السلام علیکم دوستو جی ویلکم ہوگے جی آپ سب کا اسلامک ویڈیوز میں۔ آج ہم آپ سے احادیث وغیرہ شیئر کریں گے، جن میں چند ایک مشہور احادیث ہیں جن کی فضیلت اور اہمیت بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو لہٰذا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ تو لہٰذا اس طرح جو سنتیں ادا کرے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح چھوٹے بچے گھروں میں روتے ہیں تو ماں باپ مارتے ہیں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو رونے پر مت مارو، اس لیے کہ بچے کے پہلے 4 ماہ تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد 4 ماہ تک رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس سے اگلے 4 ماہ رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ لہٰذا سبحان اللہ، اپنے چھوٹے بچے جیسے رو رہے ہیں ان کو اٹھا لیا کریں، پیار کریں، ان کو مارا نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ صفائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 نشانیاں منافق کی ہیں: امانت میں خیانت، بات میں جھوٹ، وعدہ توڑنا اور لڑائی میں گالی دینا۔ یہ سب 4 منافق کی نشانیاں، جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ منافق اشخاص ہیں، ان سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو لہٰذا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں، تاکہ ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول جنت کے روز اٹھیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے عزت کام نہیں ہوتی، بلکہ اللہ عزت اور بڑھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف فرما دیتے، جیسے وہ کچرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں نے پتھر مارے، تو لہٰذا ہمیں بھی چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری اور عزت بڑھ جائے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ دلوں پر حکومت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، تو آج کسی ایک کو دل سے معاف کر دیں، تاکہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں جنت کے روز ہمارے ہاں ہماری اور عزت زیادہ ہو، تاکہ ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے جنت میں جائیں۔ آمین ثم آمین۔